ڈسارڈر ورڈز کے معزز دوستوں، میرا نام ہے عبدالرحمن اور ڈسارڈر ورڈز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا اور یہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریہ پر کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جموں کشمیر برطانوی راجہ کے قبضے میں ایک ریاست تھی۔ جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان، چونکہ کشمیر کے علاقوں میں ہندو کی اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں کا حکمران ایک ہندو ڈوگرا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ اس ریاست کا الحاق ہو جائے، لیکن تریہ پاکستان کے رہنماؤں نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ آج بھی کشمیر میں اکثریت آبادی تو مسلمانوں کی زیادہ ہے، اسی لیے پاکستان اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ایک ہندو ڈوگرا حکمران تھا اور وہ اس کا بھارت سے الحاق کرنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ بھارت کا حصہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے، لیکن وہاں کا حکمران بھارت کے ساتھ الحاق کا خواہشمند نہیں تھا۔ اس نے عوام کی خواہشات کے برعکس کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارت فوج کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں کا بھارت کا تسلط قائم کروایا۔ اس پر کشمیر میں مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کشمیر کا قریب 1/3 حصہ بھارتی فوجیوں سے آزاد کروا لیا۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو بھارت نے یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا ہے، اسی لیے یہ بھارت کا حصہ ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا، جس کا مطلب بھارت نے پر حملہ کیا۔ پاکستان نے کشمیر کی بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو جبہہ کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کا حق اس کے راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کی عوام کو ہے۔ سلامتی کونسل میں 1949 میں ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر نے جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ اس قرارداد کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی۔ سلامتی کونسل نے اپنے اعلامیہ میں پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کو ہے، نہ کہ وہاں کے راجہ کو۔ اسی مقصد کے لیے وہاں پر اقوام متحدہ کی زیر نگرانی میں استواب رائے کرایا جائے گا۔ استواب رائے کا مطلب آپ کو بتاتے چلیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر الیکشن کروائے جائیں گے۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کیا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہوئے کشمیر میں مقررہ تاریخ کی جنگ بندی ہوئی اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنا مبصرہ مقرر کر دیا۔ ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنی زیر نگرانی میں کشمیر میں استواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کی، لیکن اس معاملے میں بھارت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استواب رائے کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کی عوام پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیں گی، لہٰذا اس نے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے وہاں کے تمام عہدے پر اپنے لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کثیر تعداد میں فوجی متعین کر دی۔ اس طرح صورتحال پہ قابو پانے کے لیے بھارت نے کشمیر کے اپنا ٹوٹا انگن قرار دیتے ہوئے استواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ سلامتی کونسل نے اپنی منظور کردہ قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی تاکہ بھارت کو استواب رائے پر آمادہ کیا جا سکے، جس سے بھارت خود تسلیم کر چکا تھا۔ اس مقصد کے لیے 1957 میں اقوام متحدہ نے ایک معاہدہ طے کیا، جس کے تحت ایک نمائندے کو مسئلہ کشمیر کا جائزہ لینے کی غرض سے بھارت اور پاکستان بھیجا۔ سلامتی کونسل کے اس نمائندے کو پاکستان نے ہر قسم کے تعاون کو یقین دہانی کروائی، لیکن بھارت نے قرارداد پر عمل درآمد کے سلسلے میں کسی قسم کے تعاون سے صاف انکار کر دیا۔ وہ آج تک سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر عمل درآمد کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا جس نے اسے سلامتی کونسل اور کشمیر کی عوام سے کیا تھا۔
موجودہ صورتحال: مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرانہ حل طلب تنازع ہے۔ کشمیر کے معاملہ پر پاکستان اور بھارت کے مابین کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے سرحد، جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، پر بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس سے اکثریت شہری آبادی نشانہ بنتی رہتی ہے۔ مسئلہ کشمیر اب بھی جوں کا توں ہے، جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل ناگزیر ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی مسئلہ کشمیر ختم ہو پائے گا یا نہیں؟ ان دونوں ممالک میں کون کشمیر کا اصلی حقدار ہے اور کون جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔